کے توشہ خاص سے آج ہمارے مہمان ہیں سہیب اشرف۔ مجھے آج سے پہلے کبھی اتنی پریشانی کسی مہمان کا تعارف کرواتے ہوئے نہیں ہوئی جتنی فکر مندی مجھے آج تھی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرے تو فون بک کے اندر سہیب کا نام ہی جینیس آف آل ٹائمز اور سہیب ایرسٹوٹل کے نام سے محفوظ ہے، تو ایسے بندے کی میں کیا تعریف کروں۔ بہت سے شعبوں سے وابستہ ہیں، معلم ہیں، فرانسیسی اور انگریزی ادب کے ماہر ہیں، بہت اچھے مصنف، ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں، میڈیا اسٹڈیز اور سب سے بڑھ کر سائیکالوجی، انسانی نفسیات اور ڈپریشن ان کا موضوع ہے۔ ہم سہیب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سہیب، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سودا، آئی ایم کوائٹ گڈ، بہت شکریہ، مہربانی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنے بچپن کے بارے میں اور کب آپ کی کتاب سے دوستی ہوئی اس کے بارے میں بتائیے۔ میری کتاب سے دوستی تو شاید بالکل میرے بچپن کے ساتھ ہے، صحیح ہے۔ میرا خیال ہے کتاب میری بچپن کا شاید واحد ساتھی تھی، کیونکہ ضیاء الحق کا دور تھا جب ہم پیدا ہوئے، اور اس دور کے اندر چونکہ میری امی کا تعلق نفسیات کے پڑھانے سے تھا، سائیکالوجی پڑھانے سے تھا، اور حکومت کچھ بہت زیادہ خوش نہیں تھی اس بات سے کہ نفسیات جیسا سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، اور ان کی بہت اس بات پہ توجہ تھی کہ وہ اردو میں پڑھائی جائے تاکہ وہ پہنچ سکے اس کلچر تک جہاں سے ان کا تعلق ہے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا تو اکثر ان کا سرکاری استاد ہونے کی وجہ سے تبادلہ کر دیا جاتا تھا۔ میں لاہور میں تھا، ان کا تبادلہ رحیم یار خان کر دیا جاتا تھا، ان کا تبادلہ جہلم کر دیا جاتا تھا۔ تو ان حالات کے اندر میرے پاس کتاب تھی جو میری ماں کا متبادل تھی، لیکن جب فائنلی ضیاء الحق صاحب دنیا سے گئے تو ان کے بعد جب ان کو دوبارہ لاہور آئی ہیں، تو اس وقت لاہور کالج کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پہ، تو اس وقت تک ان کی صحت اتنی خراب ہو چکی تھی رحیم یار خان اور جہلم میں اتنا زیادہ وقت گزارنے کے بعد اور پڑھانے کے بعد، کہ ان کی آنکھوں کی بینائی تقریباً چلی گئی۔ تو اس کے بعد پھر وہ میرے اوپر ڈپینڈنٹ تھی کہ اور میرے دادا کے اوپر ڈپینڈ، اس طرح سے ان کی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ تو کتاب کے پڑھنے سے اور کتاب کے لکھنے کے ساتھ تو جو تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف نہیں، لیکن کچھ تکلیف زندگی میں دکھ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو دانش دیتا ہے۔ تو یہ جو مدر پرنسپل سے جو جدائی ہے، اس میں مجھے کتاب کی طرف، کتاب کے پڑھنے کی طرف اور بعد میں کتاب کے لکھنے کی طرف یہ مجھے لے کر آیا۔ تو میں اسکول تو کسی نہیں جا سکا، میرا پہلا اسکول تو گورنمنٹ کالج ہی تھا، لیکن میری جتنی بھی پڑھائی ہے وہ تو ساری گھر کے اندر اسی ٹیبل پہ اور گھر میں ہی لائبریری میں ہوتی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کتاب ایک متبادل بن سکی ماں کا، اسٹل آپ کو یہ لگتا ہے کہ ماں ہی ہوتی؟ نہیں، وہ تو یقیناً ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، اور ایک بیٹے کے لیے تو ماں کا متبادل کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جب ماں اس وقت نہ ہو اور جب آپ پریشان ہو تو پھر آپ کو بہت ساری دفعہ ایسوپ اور کلیلہ دمنہ، بہار دانش، کسی حد تک سادی کی گلستان بوستان، ٹیلز فرام شیکسپیئر، تو پھر یہ 4-5 سال کی عمر کے بچے کے پھر یہ اس وقت ساتھی بنتے ہیں۔ تو شاید اس وجہ سے بھی کہ میری دادی جو تھی وہ مجھے رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ میں ظاہر ہے ہم ایک خوف کی فضا کے اندر زندہ رہتے تھے، اس زمانے میں پیدا ہونے والے سب بچے ہی خوف کی فضا سے گزرتے تھے۔ لاہور کے اندر جو کچھ ہوتا تھا 1980 کی دہائی کے شروع کے اندر، اور جتنا ظلم و تشدد تھا ان عورتوں کے اوپر جو علم کو پھیلانا چاہتی تھیں، تو اس وجہ سے اس کے اندر ایسوپ کی کہانیاں، ٹیلز فرام شیکسپیئر، یہ ہمارا وہ سہارا تھی جس کے ذریعے سے ہم زندگی سے جڑے ہوئے تھے۔ لیکن ماں کا ریپلیسمنٹ آبویسلی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج ہم جس سہیب کو جانتے ہیں، اتنے قابل، اتنے دانش مند سہیب کو، اگر وہ ٹریجڈی نہ ہوتی تو کیا آپ واقعی آج والے سہیب ہوتے؟ نہیں، میں پھر کسی بھی صورت میں یہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا دکھ ہی ہے جو آپ کو بناتا ہے۔ آپ نے ابھی کہا کہ دکھ ہی ہے جو ہمیں بناتا ہے، تو کبھی آپ کو یہ لگا کہ دکھ کچھ نہ کچھ لے بھی جاتا ہے،
कुछ बिगाड़ भी देता है. بالکل بالکل. مجھے یہی تو سائیکالوجی نے سکھایا ہے کہ آپ کا بچپن آپ کے سب سے قیمتی لمحے ہوتے ہیں. یہ آپ کا بچپن ہے جو آپ کو بناتا ہے اور یہ آپ کا بچپن ہے جو کہ آپ کو بگاڑتا ہے. ہاں لیکن ایک فرق ہے صرف ہیومن کنڈیشن میں، اور وہ ہے جو ہمیں انسانوں کو ممتاز کرتا ہے کسی بھی اور طرح کی کریشن سے، پودوں سے، جانوروں سے، اور وہ ہے ہماری فری ول. تو یہ ہماری اپنی آزادی ہے حیثیت ہیومن کنڈیشن کے، کہ ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بگاڑ لیں، ہم چاہیں تو اپنے آپ کو بنا. اور اس وقت آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس کو پہلے اس پر بات کریں. آپ نے کہا کہ انسان کے پاس ایک فری ول ہے باقی مخلوقات کے مقابلے میں جو اس کی مددگار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر نوجوانوں میں جو اس قدر آج تناؤ پایا جاتا ہے ذہنی، اس کی کیا سب سے بڑی وجہ؟ یہ سبھی میں، پوری دنیا میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، جوانوں میں، سبھی. دیکھیں اس سوال کا، چونکہ انسان جو ہے وہ انڈیویجول ہے، انسان ایک کلیکٹیو آپ لا نہیں دے سکتے جو ہر انسان کے اوپر ایک جیسا بیٹھ جائے گا. اس کی مثال میں آپ کو یوں دے سکتا ہوں. بہت مشہور ایگزسٹینشلسٹ سائیکالوجسٹ ہیں، فلسفی میں ان کا نام بہت ہی زیادہ ہے، یان پال سارتر. تو سارتر نے یہ کہا ہے کہ کینچی جو ہے اس کی ساخت کیا ہے، وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے. مجھے ڈٹرمن کے لیے اردو کا لفظ اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا ہے. تو کینچی کی ساخت یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ یہ متعین کرتی ہے. بالکل کینچی کی ساخت یہ متعین کرتی ہے کہ کینچی کا کام کیا ہوگا، لیکن اور کینچی اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتی. تو کینچی کی فارم میں، کینچی کی ساخت میں پہلے سے یہ متعین کر دیا کہ اس کی وجود کے یہ معنی ہے. لیکن انسان کی ساخت یہ متعین نہیں کرتی. انسان اپنی زیست کے معنی خود سے متعین کرتا ہے. اب اس کے لیے اس کو خود سے چوائس کرنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پر یہ اتنا بڑا راز آشکار ہوتا ہے کہ ہم تو اپنی ذات کے معنی خود سے تلاش کر کے اپنا سکتے ہیں، تو پھر ہم گھبراتے ہیں کہ پھر فری ول کے ساتھ جو اگلا ورڈ جڑا ہے وہ ذمہ داری کا بھی ہے. تو فری ول کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کریں گے پھر اس کی ذمہ داری بھی ہم قبول کریں گے. تو وہاں پھر ہم میں سے بہت سارے اس ذمہ داری کو اختیار نہیں کر سکتے. اس لیے اب یہ جو ذہنی تناؤ ہے اس کے پیچھے ایک تو یہ انسرٹنٹی ہے، یہ بے یقینی کی حالت ہے جو انسان ہونے کے بنیادی معنی کا حصہ ہے. کیونکہ ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ہماری ذات کے معنی جو ہم تعین کریں گے وہی بنیں گے، ہمیں وہ کسی اور نے نہیں بتانے. ہم اپنی ذات کے معنی بنا بھی سکتے ہیں، بگاڑ بھی سکتے ہیں. اب وہ جو ذہنی تناؤ ہے اس میں ایک تو ہم انسانی تجربے کے اندر ایک تیقن چاہتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو صرف اور صرف انجینئر بننا ہے. تو جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ میں نے تو صرف اور صرف انجینئر بننا ہے، تو جو آپ کا ذہن ہے وہ تو اس بات کے لیے پری ڈٹرمنٹ نہیں ہے، اس میں تو پہلے سے یہ تعین نہیں ہوا ہوا کہ وہ صرف اور صرف انجینئر بن سکے، کیونکہ آپ میں اور کینچی میں فرق ہے. تو پھر آپ کی ذات کے جو بہت سارے دیگر پہلو ہیں وہ تشنا رہ جاتے ہیں. تو جب آپ ان کو تشنا کریں گے اور جب آپ ان کو دبا دیں گے یا جب آپ ان کو وجود سے بے وجودی کی طرف لے جائیں گے، تو جیسے آپ ایک گیند کو دیوار کے اوپر مارتے ہیں تو گیند نے آپ تک واپس تو آنا ہوتا ہے نا. تو اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف انجینئر بننا چاہتا ہوں، تو اس کی ذہن کے جو باقی بہت سارے خانے ہیں ان کو جب وہ دباتا ہے تو وہ توانائی ہے، اس توانائی میں تو واپس آنا ہے. اس کی دوسری ایک مثال اس طرح سے دی جا سکتی ہے
کہ انسانی زندگی کے معنی کو آپ یوں سمجھ لیں، اس کے پیچھے جو توانائی ہے آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے چولہے کے اوپر ایک کیٹلی میں پانی رکھا ہوا ہے ابلنے کے لیے. اگر آپ اس کے نیچے آگ کو پورا کر دیں اور اوپر سے ڈھکن کو بھی انتہائی مضبوطی کے ساتھ دبا دیں، تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ وہ کیٹلی جو ہے وہ ڈگمگانے لگے گی، وہ لرزنے لگے گی. اب یا تو آپ کو اوپر سے ڈھکن اٹھانا پڑے گا یا آپ کو نیچے سے آگ بند کرنی پڑے گی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیٹلی پھٹ نہ جائے. تو یہی معاملہ ہمارے انسانی تجربے کے اندر، ہمارے اندر بے پناہ توانائی ہے. ہم بہت ساری دفعہ اس توانائی کو دبا دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، جبکہ نیچے سے وہ جو آگ ہے وہ تو جل رہی ہے. تو آگ جو ہے وہ تو علامت ہے ہمارے پیدا ہونے کے بعد ہمارے مسلسل ٹرانسفارمیشن کے، تبدیلی کے، ری برتھ کے پروسیس کی. تو وہ آگ تو نیچے سے جل رہی ہے، تو یا تو آپ اس آگ کو بند کر دیں یا آپ اوپر سے ڈھکن ہٹا دیں. تو آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ اپنی زندگی کے معنی کو ختم کر دیں یا آپ یہ کہنا بند کر دیں کہ معاشرہ کیا کہے گا اور لوگ کیا کہیں گے. تو آپ کو پھر وہ کرنا چاہیے جو اس کی انتخاب آپ خود اپنی ذات کے ساتھ کریں، لیکن آپ اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں. لیکن شاید یہ کہنا آسان ہے، جب ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت سارے اس کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں ذہنی طور پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی ہمارا جو ہیومن ایکسپیرینس ہے، انسانی تجربہ ہے جو ہمارا اس زمین کے اوپر، وہ ابھی کو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا. پاکستان میں بہت سارے ایسے مسائل کا شکار لوگوں کے اوپر آپ کو کام کا موقع ملا. یہاں پر ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے جنرلی، اور اسپیشلی خواتین اور ینگ بچوں میں وجوہات کیا ہیں ذہنی تناؤ کی؟ جی دیکھیے، ڈپریشن کے اوپر، ڈپریشن ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر پچھلے 2000 سال سے سائیکالوجی میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ڈپریشن کے بارے میں شاید ابھی بہت کم پتا ہے، بہت کم پتا ہے. اور اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ڈپریشن کی دو تو بنیادی قسمیں ہیں، ایک جس کو ہم آپ کہہ لیجئے ظاہری ڈپریشن اور دوسرا کہہ لیجئے باطنی ڈپریشن. تو ڈپریشن ایک طرح کی نہیں ہوتی، ڈپریشن کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. اور ڈپریشن کا پتہ چلنا اور ڈپریشن کی جو اپوزٹ فارم ہے جس کو مینیا کہتے ہیں، اس کا بھی پتہ چلنا کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا. میں سارے پاکستان کے بارے میں تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میں جو جہاں کے مریضوں سے میرا تعلق رہا ہے مینٹل ہاسپٹل کے اپنے اسٹے کے اندر، یا جہاں سے میرے کولیگز کا تعلق رہا ہے، ان کی آبزرویشنز میں ون بائی ون کر کے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں. میں آپ سے صرف پنجاب کی بات کر سکتا ہوں اور ایک آبزرویشن آپ کے ساتھ گلگت بلتستان کی شیئر کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے کچھ کولیگز کا تعلق وہاں سے ہوتا تھا. ہمارے لیے یہ ایک بہت عجیب و غریب بات ہے کہ پاکستان کے اندر پر کیپٹا جو خودکشی کی شرح ہے نوجوانوں کے اندر، وہ سب سے زیادہ گلگت بلتستان میں ہے، اور ہمارے پاس جو شرح خواندگی کی سب سے زیادہ طور پہ جو بہتر علاقہ ہے وہ بھی گلگت بلتستان. اور اس میں بہت سارے لوگوں کا نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے، کیونکہ وہ برف جمی ہوتی ہے سردیوں کے بعد. تو اس کے پیچھے جو ایک وجہ ہے وہ شاید ایک بایولوجیکل وجہ ہے جس کو ہم سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو گلگت بلتستان کے اندر چونکہ بہت ساری دیر تک سورج نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ اس گہری ڈپریشن میں جاتے ہیں جس کو ہم سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور اس مسئلے کا یہ جتنا گمبھیر مسئلہ ہے اس کا علاج شاید اتنا ہی سادہ ہے. اس کا علاج دنیا کے اور کچھ ملکوں میں جہاں یہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے سویڈن، وہاں پر بہت کام ہوا ہے. ڈانوٹا واسرمان نے اس پہ بہت لکھا ہے اسٹاک ہوم رائل یونیورسٹی کے اندر. تو وہاں صرف اپنے کمروں کے اندر وہاں پر جو اور وہ سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کا علاج ہے، وہ ڈپریشن کا علاج، باقی طرح کی ڈپریشن کا وہ علاج نہیں ہے.
بلکہ بعض کیسز کے اندر اگر یہ بات ان دوسری ڈپریشن پہ کی جائے تو ڈپریشن بڑھ بھی سکتی ہے. تو وہ لائٹ کو جلاتے ہیں, ٹیوب لائٹ کو جلا کے رکھتے ہیں 10 سے 12 گھنٹے تک اپنے کمرے کے اندر, اور بتی کو بجھاتے نہیں ہیں وہ. لیکن چونکہ شاید وہاں گلگت میں ہر جگہ پر یہ فیسلٹی نہیں ہے لائٹ کی, تو اس لیے وہاں یہ پرابلم بہت زیادہ ہے. تو پاکستان کے حوالے سے تو باقی میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ پاکستان کے بہت سارے علاقے بے پناہ ٹھنڈے ہیں اور وہاں سورج نہیں ہے, تو اس لیے وہاں ڈپریشن ہے. لیکن پنجاب کی سچویشن بالکل اور ہے. پنجاب میں ڈپریشن کی بہت ساری وجوہات ہیں. پنجاب میں ڈپریشن آپ کی اپنی حکومت کے بیان کے مطابق ہر 4 میں سے 1 پنجابی شہری زندگی کے اندر 1 مرتبہ ڈپریشن سے ضرور گزرتا ہے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر آپ ڈپریشن کے لیے دوائی نہیں بھی کھاتے تو پھر بھی تقریباً ہر فارم کے اندر ڈپریشن کی علامتیں بہتر ہو جاتی ہیں اور ڈپریشن تھوڑی سی لفٹ ہو جاتی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن بعد میں دوبارہ آ جائے. تو پنجابیوں میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ڈپریشن کا علاج یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اینٹی ڈپریسنٹس کھا لی جائے. حالانکہ بہت ساری جو ڈپریشنز ہیں وہ دوائی کے علاوہ بہت سارے اور طریقوں سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کے اندر مائنڈ فلنس کا طریقہ, جو کہ اسی تہذیب کا دیا ہوا طریقہ ہے, گندھارا کی تہذیب کا دیا ہوا 2000 سال پرانا طریقہ ہے, جس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہوتی رہی اور پھر 1990 کی دہائی کے اندر آکسفورڈ مائنڈ فلنس سینٹر سے وہ دوبارہ آیا اور وہ طریقہ بہت افیکٹو ہے. البتہ ڈپریشن کی ایک بہت بنیادی وجہ یہاں پر جو جینیٹک ہے اور جو آپ کو دنیا کے دوسرے علاقوں میں بہت کم ملے گی, وہ یہ ہے کہ یہاں کزن میرجز بہت ہوتی ہیں. تو پنجاب میں اور پنجاب کے علاوہ مجھے اندازہ ہے آئس لینڈ کے اندر یہاں پر اس کی جو جینیٹک ریزن ہے ڈپریشن کی, جو باقی دنیا کے علاقوں میں اس طرح سے نہیں ہے. اب جو جیمیسن, پروفیسر جیمیسن صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ڈپریشن ہمیشہ جینیٹک ڈسپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے, پری ڈسپوزیشن اس میں جینیٹک ہوتی ہے. یہ بات آپ ان کی اس بات سے بہت زیادہ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پنجاب کی حد تک ان کی یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہاں کزن میرجز جب ہوتی ہیں تو اس کے اندر وہ جین کے اوپر جین چڑھا ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جس زمانے میں میری نانی کام کرتی تھی مینٹل ہاسپٹل میں, تو اس وقت ایک خاتون اگر وہاں آتی تھی جن کو بعد میں ہم نے دیکھا 1980s میں, اور ان کو ECT ایک بہت ظالمانہ طریقہ ہے علاج کا, وہ اگر ان کو دیا جاتا تھا. اور اس کے بعد my mother used to work in mental hospital and at that time ان کی بیٹی آتی تھی, اور اس کے بعد آگے سے ان کی تیسری جنریشن میں ان کی بیٹی کو میں نے دیکھا کہ ان کو بھی اسی طریقے سے علاج کیا جاتا ہے ان کا. تو اس کی وجہ وہ کزن میرج ہے. لیکن کزن میرج سے بھی زیادہ جو چیز ایک امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سینس آف لاس. ہر ڈپریشن کے پیچھے بچپن کا ایک لاس ہوتا ہے. وہ لاس ایک مجسم فارم میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایبسٹریکٹ فارم میں بھی ہو سکتا ہے. اب ایبسٹریکٹ مجھے بھول گیا اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں اس وقت, اور وہ تجریدی فارم میں بھی ہو سکتا ہے یا وہ خیال کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہ لاس جو ہے تو ہوتا یہ ہے مثال کے طور پر کہ ایک انسان, ایک چھوٹا بچہ محبت کرتا ہے اپنے باپ سے. اس کو یہ لگتا ہے کہ جب میرا باپ گھر میں آتا ہے, اگر ایک بچی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ میرا باپ گھر میں آتا ہے, میری ماں مجھے چھوڑتی ہے اور وہ جا کر اس کے لیے کھانا پکانا شروع کر دیتی ہے, اور وہ جو کھانا ہے وہ کھاتے ہوئے میرا باپ میرا حال پوچھتا ہے. تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو باپ ہے, جو امیج ہے باپ کا, یہ تو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر ہر انسان کے اندر محبت کی بھی ایک توانائی ہے, ہر انسان کے اندر نفرت کی بھی ایک توانائی ہے. وہ اپنی محبت کی اس توانائی کو جوڑ دیتا ہے اپنے باپ کی ذات کے ساتھ, کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ باپ تو بہت اہم ہے. لیکن باپ کا رول صرف امیج کا ہی نہیں ہوتا, باپ کا رول سمبل کا بھی ہوتا ہے. تو باپ کا سمبل یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو تحفظ دیتا ہے. تو جس وقت وہ باپ اس بچی کو ڈانٹے گا یا اس کو, اب تو شاید ایسا نہیں ہوتا بہت زیادہ, یا اس کو کسی بات کے اوپر اس کی پٹائی اگر کرے گا, تو وہاں وہ بچے کی وہ جو محبت ہے
جو اس نے باپ کو دی ہے وہ الٹ ہو جائے گی. اس کو ہم تقلیب کا عمل کہتے ہیں. اس کا ریورس ہو جائے گا. وہ محبت بدلے گی نفرت میں. اور جو محبت پہلے باہر کی شے سے آبجیکٹ آف ڈیزائر جو تھا وہ اس کا باپ تھا, اب وہ اندر اس کا رخ ہوگا نفرت کا, اور وہ اپنی ذات سے ہوگی کہ میں تو اس قابل تھی ہی نہیں کہ میرا باپ میرا تحفظ کرتا, میرے باپ نے تو مجھے ڈانٹ دیا. اب یا یہ وہ پروسیس ہے جو کہ چلتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو 12, 13, 14, 15 سال کی عمر کے اندر جب بچے ہوتے ہیں او لیول میں, تو آپ کو ان کے اندر اتنی زیادہ ڈپریشن ملتی ہے کیونکہ وہ برس برس تک جو محبت کی توقعات انہوں نے اپنے ماں باپ سے لگائی ہوتی ہیں, جب وہ کسی بھی جگہ کے اوپر ان سے مایوس ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنی پہلی محبت کنورٹ ہوتی ہے نفرت کے اندر. آن کے ساتھ یعنی باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ وہ نفرت جڑتی ہے کہ اس قابل نہیں تھی کہ مجھ سے پیار سے بات کی جاتی. بے شک یہ واقعہ ایک ہی بار ہوا لیکن اس کا اثر چلتا ہے بہت لمبا. اب بہت لمبی دیر تک اپنی ذات کے ساتھ نفرت کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ 10 سال تک کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی زندہ ہیں اتنی اپنی ذات سے نفرت کرنے کے بعد, تو پھر آپ کے ارد گرد جو اور لوگ ہوتے ہیں پھر آپ ان کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگ جاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ روتے ہوئے پائے جائیں گے تنہائی میں, لیکن بہت زیادہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ڈانٹے ڈپٹیں گے. پنجاب کے اندر ڈپریشن کی تشخیص کرنا بہت ہی مشکل ہے, اور اس سے زیادہ مشکل ہے پنجاب میں مینیا جو ڈپریشن کا الٹ ہے اس کی تشخیص کرنا. کیونکہ پنجاب کے کلچر کے اندر اس کے لیے پنجابی لفظ استعمال کرتے ہیں مردو کلچر کے اندر, یہ عام سمجھا جاتا ہے کہ باپ جو ہے یا مرد جو ہے وہ چیزیں توڑ سکتا ہے, وہ برتن توڑ سکتا ہے گھر کے اندر. اگر اس کو کھانا نہیں پسند آئے گا تو وہ اٹھا کے ڈشز پھینک دے گا. لیکن در حقیقت اور باپ جو ہیں وہ یا مرد جو ہیں وہ تو بہت زیادہ بولتے ہیں اور بہت تیزی سے بولتے ہیں اور بہت اونچا بولتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں, اور وہ تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی پنجابی سے یہ کہیں گے تو وہ تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے کلچر کا, ہمارے مردوں کلچر کا حصہ ہے. یہاں مرد کو اگر کھانا نہیں پسند آتا تو وہ اٹھا کے اس کو پھینک دیتا ہے, اور مرد تو بولتے ہیں ہی, اس میں تو کوئی حرج نہیں. یہاں پنجاب میں مینیا کی تشخیص صرف اس ہوتی ہے جب آپ کسی مرد کو بیٹھے ہوئے روتا ہوا دیکھتے ہیں, تب یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو ذہنی امراض کے ہسپتال, جو اتفاق سے پنجاب میں صرف ایک ہی ہے, 20 کروڑ کی آبادی کے لیے پنجاب میں ذہنی امراض کا ہسپتال صرف ایک ہے, اور وہ لاہور میں ہے. جہاں کے بہت سارے میرے کام کرنے والے سابق ساتھیوں کو پنجابی نہیں آتی یا سرائکی نہیں آتی, حالانکہ ہمارے زیادہ تر مریض جو ہے وہ وہاں سے آتے ہیں, یا وہ برتن توڑنا شروع کر دیں یا وہ بات بات کے اوپر جھڑکنا اور ڈانٹنا شروع کر دیں, جو مینیا کی علامت ہے. تو آپ کے یہاں مینیا کا تو علاج ہوتا ہے, آپ کے یہاں ڈپریشن کا علاج نہیں ہوتا. تو اگر کوئی عورت اگر بیٹھ کے رو رہی ہے, اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی, یا اگر وہ بات بات کے اوپر بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہی ہے, جو اس کی ڈپریشن کی علامتیں ہیں, یا وہ کہہ رہی ہے کہ میں تو بہت بری ہوں, میں تو ڈیزرو کرتی تھی کہ میرے ساتھ یہ برا سلوک ہو, تو آپ پنجاب کا جو وہ مردو کلچر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ تو پنجابی عورتیں ایسی ہی ہونی چاہیے. تو اس لیے پنجاب کے اندر تشخیص بہت مشکل کام ہے. پنجابی عورتیں اور ابھی ڈانٹ ڈپٹ اور ان چیزوں پہ میں آپ کو بڑے توجہ سے سن رہی ہوں سر ہے, اور میرا دماغ کہیں اور بھی تھوڑا سا ادھر ادھر بھی ڈول رہا ہے ان چیزوں کو لے کے. اسی پر میرا خیال ہے اس سلسلے کو تو میں بعد میں ایڈٹ کروں گی اپنے والے کو, لیکن اگلا سوال آپ سے کرنا ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ ہاں جی, یہ ایڈٹ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ سوری قطع کلام معاف, یہ ایڈٹ کرنا بہت ضروری ہے اس چیز کو, کیونکہ جب آپ نے یہ آپ جب مسکرائی اور میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہیں, تو یہ میرے اپنے پروفیشن کے اوپر بہت بڑا کوشچن ہے. اس لیے جب مریض بیٹھے ہوتے ہیں نا, ہاں, تو مجھے مسکرانا کیوں سمجھ نہیں آ رہا, تو ہماری ایک اسٹینڈرڈ پریکٹس یہ ہے کہ جب مریض بیٹھے ہوتے ہیں نا انتظار گاہ میں, تو جو میرا مینیجر ہے اس کو یہ میں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو لطیفے سناؤ اور مجھے یہ بتاؤ
کہ اس میں سے کون کتنے ہنسے اور کتنے نہیں ہنسے. تو ایک سیدھا سا پروگنوسس کا ہمارا طریقہ ہے. جس مریض کو لطیفہ سمجھ آ جاتا ہے اور وہ مسکرا دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہتر ہو جائے گا. اور جس کو لطیفہ نہیں سمجھ آتا اور جو نہیں مسکرا سکتا اس کے اوپر, تو وہاں میں بتا دیتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کچھ خاص نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, آپ کو ٹھیک ہو جائے گی, لیکن مجھے آپ کا مسکرانا نہیں سمجھ آیا, یہ بہرحال میرے لیے ایک پریشان کن بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ سہیب اتنے سالوں میں مجھے جان نہیں سکے. سہیب یہ تو لمحہ فکری ہو گیا. جینیس آف آل ٹائم. میں نے کبھی آپ کو مریض کی حیثیت سے دیکھا نہیں ہے. آج سے دیکھنا شروع کر دیں. کل آپ نے میری کال مریض کی حیثیت میں لے لی تھی, آج سے مریض کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیں. ہاں بھائی. اچھا سہیب مجھے یہ بتائیے کہ جو آج ہمارے بچے ہیں, بعض اوقات ان میں ہم بہت زیادہ ایگریشن دیکھتے ہیں, وہ بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں, وہ اپنے پیرنٹس سے راضی نہیں دکھائی دیتے, انہیں بہت سارے گلے ہوتے ہیں, جبکہ ان کے پیرنٹس اپنی سائڈ پر اپنا بیسٹ دے رہے ہوتے ہیں. وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ کہاں پر غلطی ہوئی, اور اگر کوئی غلطی کسی ایک سے ماں باپ میں سے ہو جائے تو بعض اوقات دوسرا اس کو بہت بہت کیا کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بچے پھر بھی ایک بلیم گیم کی طرف آ جاتے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ محنت سے جی چرانا شروع ہو گئے ہیں, اور وہ دوسروں کو الزام دے کے اپنے لیے سیف ہیون آپ کہہ لیجیے کہ وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. اس کی وجہ پلیز. دیکھیے, اس سوال کا ایک سٹینڈرڈ جواب تو اگین نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بچے سے بچے مختلف ہوگا. اسی لیے کیونکہ یہ تو سوال اب نارمل سائیکالوجی کا ہے بیسیکلی, لیکن جو ابھی تک آپ نے سچویشن بتائی ہے وہ بہت حد تک ہم اس کو ماسکڈ ڈپریشن کہتے ہیں. ماسک ڈپریشن, ماسک کو اردو میں آپ اس کو کہہ لیجیے مکوٹھا. وہ جو گریک تھیٹر کے اندر یا پنجاب میں جو سانگ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ایک مکوٹا چڑھایا جاتا ہے نا, یا جیسے انگلینڈ میں شریڈز ہوتے ہیں اس طرح سے. تو یہ وہ ڈپریشن ہوتی ہے جو چھپی ہوتی ہے, اس مکھوٹے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے, اور آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو بظاہر جو سارا رویہ ہے وہ یہ ہوتا ہے. تو یہاں بہت پڑھے لکھے خاندانوں کے اندر بھی جب بچے, اور ایون یہاں تک کہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے خاندانوں کے اندر بھی یہاں تک یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بچہ کسی صدمے سے گزرتا ہے تو وہاں بچے کو عام طور پہ ساتھ نہیں دیا جاتا اس کا. تو چائلڈہڈ ٹراما اس کے پیچھے ہوتا ہے. یہ چائلڈہڈ ٹراما آپ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ بچہ بدتمیزی کر رہا ہے یا بچہ اعتراض کر رہا ہے, بچہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ذہنی اذیت والی حالتوں سے گزر رہا ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں یہ کچھ ہوتا ہے. ان حالتوں کو اردو میں تو شاید بالکل بھی مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا کہیں گے. ڈسوسیشن ہے جس کے اندر. سو ڈسوسیشن کے اندر عام طور پہ بچے کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا صدمے کے عالم کے اندر یہ میرے ساتھ نہیں ہوا, یہ کسی اور کے ساتھ ہوا. اس کے نتیجے میں اکثر آپ ایسے بچوں کو جو ہے وہ کھویا ہوا پائیں گے, اور آپ کو یہ لگے گا کہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں, ان کا دھیان کسی اور طرف ہے. تو یہ ایک مسلسل ہونے والا عمل ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ لگے گا کہ بچہ اپنے عالم میں, اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہے. وہ جو اپنے عالم کے اندر کھویا ہوا ہونا ہے وہ اصل میں اس صدمے سے وہ لڑائی کر رہا ہے, لیکن وہ لاشعور کی ٹرم ہے. یہاں پہ لاشعور کی ٹرم بہت امپورٹنٹ ٹرم ہے. یہ 13 سینچری کے مسٹک تھے, انہوں نے ہمیں دی, لیکن یہ ہماری سائیکالوجی کی ٹرمز کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس کے لاشعور کے اندر کیا چل رہا ہے, اس کے لاشعور کے اندر اس صدمے سے لڑا جا رہا ہے وہاں پہ, اور اس کی طرف ہمارے ماں باپ کا دھیان نہیں جاتا, بے شک جتنے مرضی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. تو وہ ٹراما ہے, چائلڈہڈ ٹراما عام طور پر اس کے پیچھے ہوتا ہے. اور جب آپ نے بچے پیدا کیے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو ان کی زندگی کے مشکل حالات کے اندر انکنڈیشنل سپورٹ دیں. تو اس کے اندر صرف ماں اور باپ کا امیج ہونا یعنی ان کی شکلیں نظر آنا ہی ضروری نہیں, بلکہ ان کے وجود کی جو رمز ہے اس رمز کا
پورا ہونا بھی ضروری ہے. اور وہ اس میں باپ کا کام ہے احساس تحفظ دلانا، جو یہاں پر خود باپ کی ذات سے بچوں کو نہیں ہوتا. تو جب باپ کے علاوہ کسی اور سے جب صدمہ پہنچے گا تو وہاں پر پھر تو باپ ایبسنٹ ہے، کیونکہ وہ تو نہیں سمجھ پا رہا کہ اب میرے بچے کے ساتھ ایک صدمہ گزرا ہے تو میں اس اذیت میں اس کا کیسے ساتھ دوں. اور ماں کا تو رول سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ماں کا تو رول انکنڈیشنل. ماں کا میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ماں کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ یہ سوال کرے کہ تم نے ایسا کیوں کہا. ماں کا تو سمپلی کام یہ ہے کہ بچہ جو مرضی کر لے، آپ کے بازو اس کے لیے کھلے ہونے چاہیے. پھر مسکرا رہی ہے. نہیں ٹو بی ویری آنیسٹ ہے، میں لرن کر رہی ہوں اور شکر الحمدللہ. میں اتنا ہمیشہ سے بلیو کرتی ہوں کہ محبت اور ماں یہ سیلف نیگیشن ہے، اور میں بالکل ایز اے مدر بھی یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے ہمیشہ ماں کے دل کا دروازہ اور ہمیشہ گھر کا دروازہ یہ کھلا رہنا چاہیے، وہ کچھ بھی کر لیں. لیکن کبھی کبھار غلطی سے مائیں بھی انسان ہوتی ہیں اور وہ بھی کبھی تھک جاتی ہیں. زندگی بعض اوقات ان کو بھی بہت سی جگہوں پر پیس رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر کیا ایک رویہ ہے؟ آپ کی بات کے بعد تو میری کسی سوال کی گنجائش نہیں. بارے میں میرا خیال وہ یہ کہ چونکہ اب زندگی کا اندازہ شروع ہوتا ہے اور وہ بہت ہی اپ ہیول والا ٹائم ہے. جتنے زیادہ اپ ہیول سے بچہ گزر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے شروع کے دنوں کے اندر، اس طرح کی سچویشن شاید بعد میں ہمیں نہیں پیش آتی. سب سے زیادہ اہم ہماری زندگی کا جو پیریڈ ہے وہ ہمارے بچپن کا پیریڈ ہوتا ہے. جب ہمارا بچپن گزرتا ہے اور ہم ٹین ایج کے اندر آتے ہیں تو اس وقت اگر ہمیں اپنی زندگی کے معنی نہیں پتا ہوں گے تو پھر ہم ڈپریشن کی طرف ہی جائیں گے. تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہائبرنیشن میں چلے جاتے ہیں اگر نیچر ان کی موافق نہ ہو تو. اگر بہت شدید ٹھنڈ ہو اور ان کا سروائیول آف دا سیلف اگر خطرے میں ہو، ان کی ذات اگر فنا کا شکار ہو سکتی ہو، تو وہ بہت گہری نیند میں چلے جاتے ہیں. تو ڈپریشن جو ہے وہ بھی اسی طرح کی گہری نیند ہے. ڈپریشن سے باہر نکالنے کے اندر جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے وہ ماں کی ذات ہے. ماں کی ذات اس طرح سے ہے کہ اگر مائیں، جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد پنجاب کے اندر، مائیں اپنے بچوں کا اس طرح خیال رکھتی ہیں جس طرح سے اپنے گھر کے اندر کسی آپ چیز کا خیال رکھتے ہیں. جس طرح سے آپ نے گلدان کے اوپر سے گرد جھاڑنی ہوتی ہے اور گلدان کو آپ نے خوبصورت سا بنا کے رکھنا ہوتا. تو مائیں یہ سمجھتی ہیں کہ جسم کی افزائش، بچے کا اچھا کھانا، بچے کا اچھا پہننا وہ ہے جو کہ کافی ہے. اصل میں یہ جسم کی افزائش نہیں بلکہ ماں کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ اس کی روح کی پرداخت کی ہے. تو جس ماں کو زندگی کے یہ معنی پتا ہوتے ہیں، جو یہ سمجھتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ماں کا کام بچے سے محبت کرنا ہے، تو جس سے اصل میں ہم محبت کرتے ہیں ہمیں اس کے اصل پوٹینشل کا پتا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس زندگی کے اندر اس مقام تک پہنچنے کے قابل ہے. تو ہر شخص انجینئر نہیں بن سکتا. ہر شخص کے اندر انجینئر بننے کی فطری صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ہر ماں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ اصل میں کیا بن سکتا ہے اور اس کی روح کے معنی کیا ہے، اس کی روح کی انتہا کیا ہے، اور اس کے اندر میں اس کو کیسے مدد دے سکتی ہوں. تو ماں کی ذمہ داری صرف یہاں ختم نہیں ہوتی. تو جس بچے کو کہ اس کو اچھا کھلا دیا، اس کو اچھا پہنا دیا، اس کو بہت اچھے اسکول کے اندر پڑھا دیا، تو جس بچے کو ایسی ماں مل جاتی ہے جو اپنے بچے کے ساتھ روح کا کنیکشن بنا دیتی ہے، وہ بچہ ڈپریشن میں نہیں جاتا. مجھے اس کا اردو میں جو ایک عام لفظ ملتا ہے وہ اداسی ہے، لیکن اداسی شاید اس کے سارے مفہوم کو نہیں، کیونکہ اداسی تو آپ وہ جو ایک فرینچ ایکسپریشن ہے آن وی، اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو پنجاب میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ دلگیری. تو دلگیری یہ ہے کہ جیسے کسی نے آپ کا دل یوں پکڑ کے رکھا ہے اپنی مٹھی کے اندر کہ اب آپ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے، آپ ہر وقت تھکے تھکے رہتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ چڑچڑے رہتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچے کے اندر یہ 3 علامتیں پائیں کہ بچہ بستر سے نہیں اٹھ رہا، بچہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہتے ہیں وہ آگے سے چڑ کے جواب دیتا ہے، بچے کا کسی کام کے اندر دل نہیں لگتا،
تو وہاں آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر ماں کو اپنے اصولوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس ماں کو محبت کے معنی جاننے کی ضرورت ہے. اس کو یہ پتا کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں کا اصل جو کام ہے وہ ہے محبت کرنا, اور محبت کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آپ اس انسان کی روح کی پرداخت کریں جس انسان سے آپ محبت کرتے ہیں. تو اس طرح سے وہ بچے, آپ ان کو دلگیری سے نکال سکتے ہیں, ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں, بے معنویت سے نکال سکتے ہیں. یہاں ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ کہ جو عورت ماں بنتی ہے اس کے اپنے اندر ایک بہت بڑا خلا ہوتا ہے. ایمٹینس کا ورڈ ہے جو میں بہت زیادہ سنتا ہوں ان سے جن کے یہاں اس لیے ڈپریشن ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی ماں نہیں بنی ہوتی, تو وہ خلا ہوتا ہے. وہ ان کی جو زیست کے معنی ہے وہ اس خلا سے متعین ہوتے ہیں. اب جب آپ کے پاس وہ بچہ آ گیا, آپ نے اس کی ذات کو ہر سمت کے اندر گروتھ کروانی ہے. تو میں اکثر اپنی موم سے یہ کہا کرتا تھا کہ ماں بننا جو ہے یہ بہت اذیت والا کام ہے, تو یہ آپ نے کیوں چنا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ضروری نہیں ہر عورت کے لیے, لیکن بہت ساری عورتوں کے لیے جو افزائش ہے انسان کی وہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. اور افزائش مائنڈ کی بھی ہے اور باڈی کی بھی ہے. یہ کمپلیٹ کمپوننٹ ہے جو مدر پرنسپل کی تعریف متعین کرتے ہیں. آپ کا ادب لٹریچر پیورلی انگلش لٹریچر, پھر آپ فرینچ لٹریچر کی طرف گئے, ان زبانوں کی طرف کب آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ میں کچھ خاص اور آپ اس میں لکھ سکتے ہیں, تراجم کر سکتے ہیں, یا ان کو اظہار کا ذریعہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے, اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر جتنے بھی میرے ڈاکٹرز تھے جن سے مجھے کسی ایک نہ ایک وجہ سے مجھے ان سے رابطہ ہوا, وہ سب کے سب انگریزی ادب کی بجائے ان کا تعلق فرانسیسی ادب کے ساتھ تھا. تو جب میں بالکل چھوٹا تھا تو میرے جو جنرل فزیشین تھے ڈاکٹر آفتاب انجم, ان کا بہت زیادہ رول ہے لاہور کے اندر. میں ان کے پاس وہاں بیٹھا ہوتا تھا انتظار کرنے کے لیے کیونکہ ان کے پاس بے پناہ رہا, تو ان کے پاس کافی بڑی کلیکشن تھی ان کے کلینک, اور وہاں انہوں نے مجھے سب سے پہلی مرتبہ بہت چھوٹی عمر کے اندر متعارف کروایا فرینچ رائٹر سے. میں نے انگریزی ادب سے زیادہ پہلے فرانسیسی ادب پڑھا اور اس کے پیچھے ڈاکٹر آفتاب انجم کا رول ہے. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اس میں خاص طور پہ ایملی زولا کو بہت پڑھتے تھے. جرمنال میرا سب سے پہلا ناول ہے جو ان کے کہنے کے اوپر میں نے پڑھا, اور جرمنال بیسیکلی جو ہے وہ کانکنو کی زندگی ہے, فرانس کے اندر کانکنو کی زندگی ہے, اور وہ حالات جو کہ ہمیں لے کر گئے سائیکولوجیکل اور اکنامک کنڈیشنز انقلاب فرانس کی طرف. رشین تھا, وہ میکسم گورکی کا ماں تھا. بعض دفعہ ایسی سفرنگ جو انوائڈبل ہو, جو ماں ہونے کا تجربہ ہے وہ بھی بذات خود اسی سفرنگ سے عبارت ہے. تو وہ دکھ کس طرح سے ہمیں انسان بناتا ہے. تو زولا, میکسم گورکی جو کہ رشین تھا لیکن ظاہر ہے وہ دنیا بھر کے اندر جو پھیلا تو وہ اپنے فرانسیسی ترجموں کی وجہ سے پھیلا. اور اس کے بعد پھر آبویسلی ایک لمبا سلسلہ ہے, لیکن جب چونکہ بچپن کے اندر میری امی مجھے کنسول اس طرح سے کرتی تھیں یا کمپنسیٹ اس طرح سے کرتی تھیں اپنی ایبسنس کے تھرو کہ وہ میرے لیے بے تحاشا چاکلیٹس لے کر آتی, اور اس کے لیے مجھے جس ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا وہ ڈینٹسٹ ایک عجیب و غریب انسان ہے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ جس کو ہم رینائسا مین کہتے ہیں وہ نہیں دیکھا.